کیا ان معاملات کے متعلق سوال کیے جائیں گے کہ یہ فلاں صحابی کا فلاں صحابی کے ساتھ آپس کا تعلق کیسا تھا، یا ان کا پولیٹیکل ویو کیا تھا، یا میرے سے کیونکہ میرے تک یہ دین 1400 سال بعد پہنچا ہے تو میرے سے میرے یہ نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ اس کے متعلق سوال ہوں گے؟ جی دونوں ہوں گے، دونوں کی اپنی جگہ اہمیت ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ انہی علماء سے پوچھیں کہ آپ لوگ بچپن سے ہمیں بتاتے تھے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اے علی تیری وجہ سے 2 فرقے جہنم میں جائیں گے، ایک تیری محبت میں غلوف کر کے، ایک تیری دشمنی میں۔ تو جس شخص سے میری جنت اور جہنم جڑی ہوئی ہے تو پیچھے کیا بات رہے گی؟ تو اس کا مطلب ہے اس بندے کے بارے میں مجھ سے سوال ہونا ہے نا۔ اس وقت حضور کو کسی نے کیوں نہیں کہا کہ یا رسول اللہ نماز روزے کا نہیں پوچھا جائے گا، آپ تو کہہ رہے ہیں کہ علی کی وجہ سے 2 فرقے بن جائیں گے، جنت اور جہنم کا فیصلہ ہوگا۔ اور مسلم شریف کی حدیث، یہ جو میں نے حدیث بتائی ہے فضائل صحابہ احمد بن حنبل کی کتاب میں، مشکات میں بھی ہے، مسند احمد میں۔ اس طریقے سے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث مسلم میں کہ علی سے محبت نہیں رکھے گا مگر مومن، علی سے بغض نہیں رکھے گا مگر منافق۔ حضرت علی کی محبت یہ میرا ایمان ہوگی۔ آپ تو کہیں گے جی محبت کہاں سے ایمان ہوگی؟ ایمان تو ہو گیا اللہ، رسول، فرشتوں، کتابوں کو ماننے کا نام، یہ علی بیچ میں کہاں سے آ گیا؟ تو یہ آپ مجھے کہہ رہے ہیں یا اللہ کے نبی کو کہہ رہے ہیں؟ اللہ کے نبی کو کہہ رہے ہیں۔ تو اللہ کے نبی سے پوچھنے کی ضرورت تو آپ ہی کر سکتے ہیں، میں تو اپنے نبی کا ہاں جی آپ بھی کر رہے ہیں، لیکن وہ مولوی تو کر رہے ہیں نا۔ ہاں دیکھیں آپ کو تو ڈر آیا، لیکن جن مولویوں کے آپ نے سوال کیا انہیں خوف خدا نہیں، ہم ان کو یہی کہتے ہیں تم نے مرنا نہیں ہے، آپ کہاں اٹھے، کاش اتنا ایمان ان کے اندر بھی ہو۔ اب صحابہ کرام کے درمیان جو آپس میں اختلافات ہوئے، اگر ان اختلافات میں ہم اپنی ورڈنگ دیں تو ان کو تو چھوڑ دیں، میں تو آج کے مسلمانوں کے اختلافات میں بھی اپنی ذاتی کوئی اس اعتبار سے ورڈنگ دوں تو اس کو آپ چیلنج کر سکتے ہیں کہ غلط ہے یا صحیح ہے۔ لیکن اگر اللہ کے نبی علیہ السلام کسی کے بارے میں ورڈنگ دے جائے تو اللہ کے نبی کو تو کوئی چیلنج نہیں کر سکتا نا، نہ ان کو کوئی یہ کہہ سکتا ہے کہ آپ کو کس نے حق دیا کہ اپنے صحابہ کے بارے میں آپ یہ بات کریں اور آنے والے لوگ اسے تختہ مشق بنائیں۔ پھر اس سے بڑھ کر بخاری مسلم میں وہ احادیث موجود ہوں، نبی علیہ السلام پہلے پیش گوئیاں کر رہے ہیں کہ میری وفات کے بعد اس طریقے سے صحابہ میں اختلاف ہوں گے، حضرت علی حق پہ ہوں گے۔ تو ہم وہ نبی علیہ السلام کی بات بیان کر رہے ہیں، یقیناً یہ تو اللہ کے نبی کو بھی پوچھا جائے گا۔ قرآن میں سورۃ المائدہ میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا بلغ ما انزل الیک من ربک، اے نبی جو کچھ بھی آپ کے رب نے آپ کے اوپر نازل کیا ہے یہ پہنچا دیں، اور اگر آپ نے نہ پہنچایا آپ نے رسالت کا حق نہیں ادا کیا۔ یہ رسول اللہ نے ہمیں اللہ کے کہنے میں بتایا ہے کہ میرے اہل بیت کے معاملے میں تمہیں اللہ کا خوف دلاتا ہوں، میرے بعد ان سے حسن سلوک کرنا، حضرت علی کا ساتھ دینا، حضرت علی کے ساتھ کھڑے ہونا، اہل بیت کا دفاع کرنا، قرآن پہ عمل کرنا، یہ وہ ساری باتیں جو میرے نبی نے مجھے کہی ہیں، اور یہ نبی کو کس نے بتائی؟ اللہ نے۔ تو یہ دین ہے، دین صرف نماز روزے کا نام تو نہیں، ہر اس چیز کا نام ہے جو اللہ کے نبی نے بیان کی، اور آج تک یہ چیزیں کتابوں میں لکھی تھی۔ مجھ سے پہلے تو امام بخاری امام مسلم سے سوال کرے نا کہ جو چیز قیامت والے دن پوچھی نہیں جانی تھی تجھی کیوں لکھا ہے؟ انجینئر چڑھ گئے ساڑھے ہوتے۔ اچھا اگر یہ بات آپ کو سمجھ آئی؟ ہاں میں سمجھ گیا، سمجھ گیا۔ اور ٹائم قیامت تک ہے، یہ بخاری مسلم کو کبھی کچھ نہیں کہیں گے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ اگر بخاری مسلم کو کچھ کہتے ہیں نا تو فارغ۔ اگر فرض کریں یہ علم میرے تک نہ پہنچتا تو فرض کو چھوڑے نہیں۔ صحابہ کرام کے آپس میں کیا تعلقات؟ پھر میں صرف نماز، میرے بھائی فرض آپ اس سے آگے کریں کہ آپ افریقہ کے جنگلوں میں پیدا ہوئے اور ننگے پھرتے تھے، آپ یہ فرض کریں آپ، اور میں وہاں نماز روزہ پڑھ رہا ہوں۔ ہاں نہیں نماز روزہ آپ نے کہاں سے پڑھنا تھا؟ نبی کی دعوت نہیں پہنچی ہوئی، مجھے کوئی تو دعوت بس ٹھیک ہے تو جائیں افریقہ کے جنگلوں میں کپڑے اتارے، بنانا ریپبلک میں مولوی شفٹ ہو جائے۔ میں تو چاہ رہا ہوں ہمارے ملک سے نکلے، وہیں جائیں، وہاں اس کو کچھ لینا دینا نہیں۔ اس دنیا میں جب آپ بیٹھے ہوئے ہیں تو اس دنیا نے یہ منظر دیکھا ہے کہ نبی کو قبر میں گئے 50 سال ہوئے ہیں اور نبی کے ماننے والوں نے کلمے کے نام پہ اس کے پورے خاندان کو ذبح کر دیا۔ یہ آج تک انسانی ہسٹری میں نہیں ہوا کہ انبیاء کی اولاد کو نبیوں کی وفات کے 50 سال کے اندر ان کے ماننے والے اس دین کے نام پہ ذبح کر دیں۔ آپ سمجھتے ہیں اتنا بڑا واقعہ ہو گیا ہے، امت ٹھنڈی بیٹھی رہے؟ اور پھر دوسری بات، جنتی نوجوانوں کے سردار حضرت امیر معاویہ یا ان کا بیٹا ہے یا حضرت علی اور ان کے بیٹے ہیں؟ تو جنہوں نے جنت میں جانا ہے نا وہ علی اور حسن حسین کا نام لیں گے، اور جنہوں نے یزید اور اس کے باپ کے ساتھ رہنا ہے وہ ان کا نام لیں، ہم تو ان کے ساتھ ہیں۔ اچھا علی بھائی مجھے بتائیں کہ اسلام میں طرز سیاست کیا ہے؟ جمہوریت یا آمریت؟ نہیں آمریت تو اسلام میں بالکل کوئی نہیں ہے جی۔ اچھا ہاں اسلام میں خلافت ہے، اور خلافت کی ماڈرن فارم اسلامک ڈیموکریسی ہے۔ اچھا ہاں ڈیموکریسی تو کفر ہے، اسلامک ڈیموکریسی یہ ہے جس طرح حضرت علی کی خلافت قائم ہوئی ہے، اسلامک ڈیموکریسی سے۔ حضرت علی کی خلافت سے پہلے جو دور تھے آپ ان کے متعلق کیا رائے رکھتے ہیں؟ دیکھیں وہ تو ایک طرح سے ڈیوائن تھے نا، کہ نبی علیہ السلام نے اپنے کچھ مخصوص ساتھی مقرر کیے،
तो नबी के पास तो अथॉरिटी थी ना, वो खिलाफत थी, उन लोगों में से आप जी खिलाफत थी, क्यों नहीं थी? ठीक थी, बिल्कुल ठीक, सही अकदरों तक। हाँ जी बिल्कुल। जो लोग ये कहते हैं कि शायद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद जो डायरेक्ट हज़रत अली की खिलाफत थी, और नहीं देखें, वो भी ये चीज मानते हैं कि सैयदना अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो को नबी इस्लाम का सक्सेसर होना चाहिए था, लेकिन सहाबा कराम ने हजरत अबू बकर को चुना और हजरत अली ने भी कंप्रोमाइज कर लिया। बिलफेल वो भी खलीफा मानते हैं हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हो को, अगरचे वो कहते हैं हमारे नजदीक हजरत अली को बनना चाहिए था, लेकिन चूंकि हजरत अली ने उन्हें एक्सेप्ट कर दिया तो वो खलीफा के तौर पे तो उन्हें मानते हैं। ऐसा नहीं है खिलाफत का इनकार करें, खिलाफत का इनकार कैसे कर सकते हैं? प्रैक्टिकली वो खलीफा हैं। फिर उनके दौरे खिलाफत के अंदर अल्लाह ताला ने जब हजारों लोग मुर्तद हो गए, एक गैबी मदद फरमाई कि उन मुट्ठी भर मुसलमानों को पूरी दुनिया के ऊपर गलबा दे दिया। रोमन्स और पर्शियंस के बारे में जो प्रोफेसीज थी नबी ने अपनी जिंदगी में की सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कि अल्लाह ताला मेरे दीन को गालिब करेगा और अनकरीब रोमन और पर्शियन एम्पायर के खजाने मेरी उम्मत के पास आ जाएंगे, ये प्रोफेसीज हुजूर की जिंदगी में तो पूरी नहीं हुई है, ये तो हजरत अबू बकर उमर की जिंदगी में पूरी हुई है, हजरत उस्मान की जिंदगी में। तो नबी इस्लाम तो उन चीजों को ऑन किया। मैंने तो शिया की किताब नाजुल बलागा से बकायदा मौला अली का खुतबा पेश किया है। उन्होंने सूरह नूर की आयत को कि जो लोग दीन पे चलने वाले हैं अनकरीब हम उन्हें जमीन में खिलाफत देंगे, इस आयत को उन्होंने हजरत अबू बकर उमर की खिलाफत की दलील के तौर पर पेश किया कि अल्लाह ने उन्हें खलीफा मुकर्रर किया। फिर हजरत मुआविया रज़ी अल्लाह ताला ने जब बैत नहीं हजरत अली की तो हजरत अली ने जो खत लिखा है जो शिया की किताब में नाजुल बलागा के अंदर, उसमें उन्होंने कहा है कि मुझे उन्हीं साहब ने खलीफा चुना है जिन्होंने अबू बकर उमर और उस्मान को चुना था, और जिनको वो लोग खलीफा चुने वो अल्लाह का चुनना है। ये पॉइंट टू बी नोटेड। शिया आदि बात को तो लेते हैं कि जी वो तो फकी दे रहे थे हज़रत मुआविया को कि अगर तुम उनको मानते थे तो मुझे भी मानो। नहीं, उन्होंने एंड पे कहा जो इनसे मुखालफत करे वो अल्लाह का मुखालिफ है। इसका मतलब है कि अल्लाह की चुनी हुई खिलाफत हजरत अली मानते थे अबू बकर उमर उस्मान की खिलाफत को।